بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان نے افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال کر ایک اور دشمن کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 1971 میں بنگلہ دیش کی شکل میں ہم ایک دشمن اپنا اور پیدا کر چکے ہیں، اور اگر ہم 1947 کی بات کریں جب انڈیا اور پاکستان دو الگ ملک بن رہے تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں ملکوں کا دشمن برٹش ہوتا، یہ برٹش کے دشمن ہوتے، کیونکہ دونوں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، دونوں کے اوپر قبضہ اسی کا تھا، اور یہ دونوں قومیں چاہتی تھی کہ ہم الگ الگ ملک بن جائیں، تو ان کی آپس میں تو دشمنی بنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن دشمن نے چال چل کر انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے قائم کر دی، اور یوں آج پاکستان کے یہ تین دشمن بن چکے ہیں۔ اور اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا کا اپنا کوریڈور کے حوالے سے مفاد ہے، جس دن اس کا اپنا مفاد ختم ہو گیا تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ڈیل نہیں کرے گا، اور جس دن پاکستان تبت کے معاملے میں چائنا سے دو ٹوک بات کر بیٹھا تو اس دن بھی چائنا پاکستان کا دشمن ہو جائے گا، اور یہ چار دشمن ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران اور سعودی عرب کی دشمنی ہے، جس دن پاکستان نے کسی وجہ سے بھی سعودی عرب کا ساتھ دے دیا تو اس دن ایران بھی دشمن ہو جائے گا۔ یوں ہمارے گرد پھر چار دشمن ہو جائیں گے، اور ہماری مثال پھر اس جزیرے ان خوبصورت درختوں اور گھاس کی ہوگی جس کے چاروں طرف ایک طوفان ہو، چاروں طرف بیڑیے ہوں، اور وہ کبھی بھی موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب اس کو کھا لیا جائے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے، ہم نے اپنے اندر انا پالی ہے، ہم نے ہمیشہ ہی اپنے جو چیزیں حاصل کرنے چاہیے وہ ہم نے کی ہیں، ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا ہے۔ اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو اس سے پہلے جس وقت ہم نے امریکہ کو پاکستان نے اڈے دیے تھے، تو دیکھیں جس وقت اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے افغانی حکومت کو قائل کر لیا ہو کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں، اور افغان حکومت بھی سمجھ گئی ہو بات کو، اور وہ دشمنی وقت کے ساتھ ختم بھی ہو گئی ہو یا کم پڑ گئی ہو، اور جس وقت پاکستان نے ان کے مہاجرین بھی لے لیے، ان کی حمایت بھی کر لی، تو فطری طور پر ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن آج جب ہم نے ان کے بچوں کو اپنے ملک سے نکالا ہے، اور وہ جو چھوٹا بچہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا اور جب وہ اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا تو یہ نفرت ادھر پیدا ہو گئی تھی، اور یہ نفرت سالوں تک رہے گی، صدیوں تک رہے گی، اور نسلوں تک رہے گی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ نفرت انمٹ قسم کی ہے، کیونکہ یہ خود ہم نے نفرت پالی ہے۔ کوئی فرد غلط کام کرے تو پوری قوم غلط نہیں ہو جاتی، کوئی ملک غلط کام کرے تو پورا ملک غلط نہیں ہو جاتا، اور اگر کوئی فرد ہمارے ملک میں غلطی کرے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، ہماری کہاں پر پالیسی کمزور ہے، کہاں سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جس وقت ہم اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے خلاف کارروائی کریں گے تو پھر ہم غلطی در غلطی کرتے جائیں گے، اور اسی طرح دشمن کے بعد دشمن پیدا کرتے جائیں گے، اور جس وقت ہم اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کریں گے کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس پر پھر غلطیوں کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو نفرت کا بیج آج ہم نے اپنے پڑوس میں بویا ہے، یہ پاکستانی حکومت سے ہماری درخواست ہے، عوام پاکستان تو پہلے ہی ان کے دل افغانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ہماری خصوصی طور پر یہ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے گزارش ہے کہ یہ کسی طرح سے اس نفرت کو کم کرے، کسی طرح سے اپنی پالیسیاں صحیح کر کے اپنے پڑوس میں دشمنوں کی بجائے دوست پیدا کرے، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہم بھی ذرا پھلیں پھولیں اور بڑھیں، اور کہیں بیٹھ کر آسانی سے بات بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔